یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی کوئی صورت لا نہیں سکتے ہو، اور یہ کھلے طور پر پورے انسانیت کے لیے، پورے جنوں کے لیے اللہ نے چیلنج کیا، قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو آج تک کسی نے ٹکر نہیں دے سکا، کسی نے قبول نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، آپ جنوں کے سامنے بھی اعلان کر دیجئے کہ سن لو انسانوں، سن لو جنوں، تم سب کے سب اگر اس بات پر جمع ہو جاؤ، اس بات پر متحد ہو جاؤ، اس بات پر ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو جاؤ، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس جیسے قرآن کو تم لکھ کر کے پیش کر دو گے، اس جیسے کوئی صورت لکھ کر کے پیش کر دو گے، ارے اس قرآن کو پیش کرنا تو دور کی بات، اس جیسی ایک صورت کو لانا تو دور کی بات، آیت کا ایک ٹکڑا اور حصہ بھی تم لا نہیں سکتے، لا یاتون بمثلہ، تمہارے اندر جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، وہ نالج، وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ عربی کی جانکاری جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ دیا ہے سمیٹ کر کے، تم فصیح ہونے کے باوجود، تم بلیغ ہونے کے باوجود، تم ماہر ہونے کے باوجود اس چیلنج کو قبول کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے کہہ دیا، کھلے طور پر اعلان ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے، اس جیسا قرآن کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی عزت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم مسلمان، ہم انسان اتنے ناسمجھ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے بلا کر کے رکھ دیا طاقوں پہ، ہم نے گھر کی خوبصورتی کے لیے اس کو جو ہے زینت بنایا، دکانوں کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے دکانوں کے تعویذ بنا کر کے رکھ دیا ہے، گلے کے تعویذ بنا کر کے رکھ دیا ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کیا کتاب ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہم ان کو کیسے ان سے فائدہ اٹھائے، کیسے ہم اس قرآن سے جو ہے برکتیں حاصل کرے، رحمتیں حاصل کرے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جانب، ایسا راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو راستہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت اسٹرانگ راستہ ہے، بہت زیادہ درست ہے، بہت زیادہ مناسب ہے، ایسا راستے کی جانب یہ قرآن خود چلاتا ہے، یہ قرآن ایسے راستے کی جانب چلنے کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے انسان کو۔ اور کیا ہے اس قرآن میں؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن ان اہل ایمان لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اہل ایمان لوگ یعملون الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتا ہے، ان کو بشارت سناتا ہے، اور کہتا ہے قرآن ان لہم اجرا عظیما، اے ایماندار بندے، تم قرآن کو پڑھتے ہو، تم قرآن کو سمجھتے ہو، تم قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہو، ان لہم اجرا کبیرا، تمہیں جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پتہ کیا چلا قرآن کے ذریعے سے برکت کیسے حاصل کریں گے، قرآن سے ہدایت ہم کو کیسے ملے گی، قرآن کے ذریعے عزت ہمیں کیسے ملے گی؟ پتہ چل رہا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس وقت ہم اس قرآن سے برکت، رحمت، سربلندی، عزت حاصل کر سکیں گے جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں، ان احکامات کو سمجھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے، تو یہ قرآن ہمیں عزت دار بنائے گا۔ میرے بھائی، یہ قرآن ہمارے زندگی میں برکت دے گا، یہ قرآن ہمارے لیے رحمت بنے گی اسی وقت جب اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی تعداد،
آج مسلمانوں میں مجھے کہنے میں کوئی بلا جھجک یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں شاید اگر پورا مردم شماری کیا جائے تو مسلمانوں میں شاید 5% لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، اور ان میں سے 1% لوگ ہوں گے جو تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں۔ 1% لوگ ہوں گے، بہت مشکل سے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اب کہیے مسلمانوں کی عزت کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کو سربلندی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں پر رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ کیسے برکتیں نازل ہوں گی؟ پھر تو کہیں گے نیند نہیں آتی ہے، پھر تو کہیں گے سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیسے سکون ملے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں تمہارے لیے دلوں کی طمانینت رکھا گیا، دلوں کے سکون کو رکھا گیا۔ کیسے سکون حاصل ہوگا؟ قرآن کو ترک کر کے رکھیں گے ہم خوار ہوئے کہ تاریخے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کے۔ یعنی کیا کہ زمانے میں عزت دار جو تھے مسلمان، اگلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، وہ قرآن کے ذریعے سے، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے اور ذلت و رسوائی کے عمیق گہرائی کے اندر ہم گر گئے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کو ترک کر کے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر کے، قرآن کو نہ سمجھ کر کے ہم نے ذلت اور پستی کو اختیار کیا میرے بھائی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ نے کہا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس قرآن کے اندر تمہارے دلوں کے اندر جو امراض ہیں، دلوں کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، دلوں کے اندر جو روگ ہے، دلوں کے تمہارا دل جو مردہ ہو چکا ہے، اس دل کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن پڑھو دل صاف ہوگا، قرآن پڑھو تمہارے دل سے پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے تعلق سے جو حسد ہے، نفرت ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، اس قرآن سے تمہارا دل صاف ہوگا۔ تمہارے اندر جو بے چینی ہے، دل پریشان ہے، گھر سے اجڑا ہوا ہے، قرآن پڑھو، قرآن سنو، تمہیں من لگے گا، تمہارا دل جو ہے سکون محسوس کرے گا۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تم غیروں کی چوکھٹ پہ جا کے جھکتے ہو، نظر و نیاز جو اللہ کے نام سے ہونا چاہیے وہ غیروں کے سامنے تم جا کر کے کر رہے ہو، غیروں سے کر رہے ہو۔ یہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کے احکام کو سمجھو، ان پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے ہدایت بن کر کے تمہارے سامنے قرآن آئے گا میرے بھائی۔ رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ اس کو پڑھو، ان کے احکام کو سمجھو، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، تمہیں ہر طرح کی عزت، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی برکتیں تمہیں اسی دنیا میں دکھنے لگ جائے گی قرآن کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین اس قرآن کو کی اور کہا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا، کہ قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کو خوب پڑھو، خوب اس کی تلاوت کرو، خوب اس کے احکامات کو سمجھ کر کے عمل کرو۔ اگر عمل کرو گے اس قرآن کو پڑھو بھی یا شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن شافع بن کر کے، آپ کے لیے سفارشی بن کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن اور کہے گا یا اللہ مجھے تلاوت کے لیے دنیا میں نازل کیا تھا، تیرے اس بندے نے بہت زیادہ محبت کی، بہت زیادہ مجھے معزز سمجھا، مجھے تلاوت کی، میرے حکام پر عمل کیے، یا اللہ تیرے اس گنہگار بندے کے تعلق سے میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل فرما، ان کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا میرے بھائی۔ قرآن شافی بن کر کے آئے گا۔ کب؟ جب ہم گلے میں لٹکائیں گے۔ کب؟ جب ہم گھر کے دیوار کی زینت بنا کر کے رکھیں گے۔ کب؟ جب ہم برکت کے لیے آئے کہ دکانوں میں لگا کر کے رکھیں گے۔ نہیں میرے بھائی،
اس سے برکت نہیں آئے گی، اس سے قرآن آپ کے لیے ہمارے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ قرآن شافع اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کی عزت اپنے دل سے کریں گے۔ عزت دل سے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن کے اندر، تب ہوگا۔ اور ان کے پڑھنے کی بھی نیکیاں دیکھیے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف کو قرآن کے پڑھا، فلہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہی ایک نیکی اسی جیسی 10 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی ایک حرف کو پڑھ رہے ہیں، ایک نیکی مل رہی ہے، لیکن اس نیکی، ایک نیکی کی قیمت اللہ کی نظر میں، ایک نیکی کی اہمیت، ایک نیکی کی عظمت اللہ کی نظر میں اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ تو محنت، آپ کی محنت ایک نیکی کے برابر ہے، آپ نے جو کوشش کی وہ ایک نیکی کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 نیکیاں ایک حرف کے پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ سنے، سن کر کے نیکیاں کمائے، لیکن قرآن پڑھیں، سنیں، سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے اس روایت میں کہ وَلَمْ أَقُلْ، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں الف لام میم حرف، کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف لام میم تم جو پڑھتے ہو یہ 3 الگ الگ حروف ہے۔ اگر تم نے صرف اتنا زبان سے ادا کر لیا الف لام میم تو 30 نیکیاں تم کو مل گئی۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائی، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے، یہ نیکیوں کی برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، قرآن رمضان کے شب قدر میں اترا ہے، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس قرآن کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اپنے دل میں عزم اور ارادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں خوب کس کے قرآن تلاوت کریں گے، انشاءاللہ ارادہ بنایا جائے۔ جس طریقے سے رمضان کے ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ویسے ہمارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک وقت جس سے ہم دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہوں گے، کوئی بھی وقت خالی جانے نہیں دیں گے، انشاءاللہ قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ جن بھائیوں کو پڑھنا نہیں جانتا وہ محنت کریں۔ محنت کیسے کریں؟ عام طور سے دیکھتے ہیں باہر بیٹھ جاتے ہیں، موبائلیں چلاتے ہیں، گپے لڑانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی جاگ رہے ہیں، چلو ہم بھی بیٹھے ہیں، اللہ تو ثواب تو دے گا، اللہ دیکھ رہا، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں نہیں، ایسے نیکی نہیں ملے گی۔ آپ کہیں گے ہم کام پہ چلے جائیں گے کسی ٹھیکیدار کے پاس، صرف حاضر رہیں گے، کام کریں گے نہیں، آپ کو مزدوری ملے گی؟ ٹھیکیدار آپ کو پیسہ دے گا، دن بھر کی رقم دے گا گن کر کے، یہ کہہ دے گا تم نے کام ہی کی نہیں کیا بیوقوف، جاؤ بھاگو گھر، آپ کو ذلیل کر دے گا، کام ہی نہیں کیا تم کو کیسے پیسے دے؟ تو آپ بیٹھے رہیں گے، سننا بھی نہیں چاہیں گے تو اللہ آپ کو ثواب کیسے دے گا؟ پڑھنا نہیں جانتے، رمضان آ رہا ہے، مساجد قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے بھری رہتی ہے میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا بیٹھ جائے، لیٹے نہیں ان کے پاس، محنت کر کے بیٹھے رہے، کمر کس کے بیٹھے رہے، سنیں قرآن کو کہ ہم کو سننا ہے، عزم رکھ کر کے کہ یہ جتنا پڑھے گا، جب جب پڑھے گا، جیسے یہ ترتیب سے تلاوت کر رہا ہے، ہر وقت ہم تو مسجد میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ ہمارا بھی سن کر کے ایک قرآن کا ثواب مل جائے، سن کر کے یہ عزم، یہ ارادہ ہو، یہ استقلال ہمت کے اندر ہو۔ ساتھ ہی یہ بتا دیں قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی صورت ہے، اللہ نے اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن کہا، ثلث قرآن، یعنی 3 مرتبہ کوئی اگر ثواب کی نیت سے اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ پورے قرآن تلاوت کرنے کے برابر آپ کو نیکی لکھ دی جاتی ہے آپ کے لیے۔ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں رمضان میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں بار الہ اس قرآن کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں، سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے مولا۔ یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کر کے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے مولا۔